کی شروعات ہوتی ہے میدان جنگ سے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں باپ بیٹا مل کر کفاروں کے چیتڑے اڑا رہے ہیں، اور یہاں اورحان بے کے فائٹ سینز بھی دکھائے جاتے ہیں، اور کیا ہی مست فائٹ سینز تھے، دیکھ کر مزہ ہی آ گیا ناظرین۔ مگر یہاں پر ہمیں ایک غدار بھی دکھایا جاتا ہے، جو بعد میں بورسا جا کر بورسا کے تکفوروں کو یہ بتاتا ہے کہ اورحان بے آج رات بورسا پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس غدار سے یہ خبر سن لینے کے بعد فلاویوس اپنا خنجر نکال کر اس غدار کا کام تمام کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ایسے غدار کے ساتھ میں جنگ نہیں جیت سکتا، جو اپنی قوم کے ساتھ غداری کرتا ہے وہ کل کو ہمارے ساتھ بھی غداری کرے گا۔ ارے واہ، کیا مست ڈائلاگ مرا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بورسا کا محاصرہ شروع ہے، مگر اورحان بے کے سرداران آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ تبھی اوپر سے اورحان سردار آتے ہیں، اور پھر اورحان سردار کے آتے ہی سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ تبھی اورحان سردار ان کو بتاتے ہیں کہ بوران الپ آج رات بورسا کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیں گے اور ہم لوگ بورسا میں داخل ہو جائیں گے۔ ادھر کائی قبیلہ دکھایا جاتا ہے، جہاں عثمان صاحب اپنے پوتوں قاسم اور سلیمان کے ساتھ تلوار بازی کی مشق کر رہے ہیں، مگر تبھی ان کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عثمان بے گھٹنوں کی بیماری میں مبتلا ہے، تاریخ کے اکارڈنگ، جن سے عثمان بے کی وفات بھی واقع ہوئی تھی۔ اور یہیں پر جرکتائے آتا ہے، جو کہ ابھی بھی جوان ہے، اور عثمان سردار کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ بوران الپ آج رات بورسا کے دروازے ہمارے لیے کھول دے گا۔ اس کے بعد بوران الپ بورسا کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ باہر علاؤالدین بے اور اورحان غازی بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر بوران الپ ہاتھ میں ایک مشال اٹھا کر اشارہ دیتا ہے، مگر تبھی ایک تیر آ کر بوران الپ کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اورحان غازی شیر کی طرح دوڑتا ہوا بورسا میں داخل ہو جاتا ہے، اور اپنی تلوار لہرا کر کفار کے سپاہیوں پر حملہ شروع کر دیتا ہے۔ بوران بھی ایک زخمی دھاڑتے ہوئے شیر کی طرح اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے کفار کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے، مگر تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کافر سپاہی اورحان کے سپاہیوں پر تیل پھینک دیتے ہیں، اور پھر اس تیل پر آگ کے تیر چلا کر وہاں آگ پھیلا دیتے ہیں، اور اس طرح وہاں ہر جگہ آگ پھیل جاتی ہے۔ اورحان غازی کے سپاہی آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہوتے ہیں۔ بوران الپ کو بھی کافر سپاہی قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اورحان اپنے سپاہیوں کو جلتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تبھی علاؤالدین اپنی ہیروئک انٹری مارتا ہے اور اپنے بھائی اورحان اور کچھ سپاہیوں کو وہاں سے بچا لیتا ہے۔ تبھی ہمیں کائی قبیلہ دکھایا جاتا ہے، جہاں ملعون خاتون لیڈی ڈائن کا رول پلے کر رہی ہیں، اور اپنی دونوں باہوں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ وہ دیدار خاتون کو بتا رہی ہوتی ہے کہ فاطمہ اور حلیمہ بھی شادی نہیں کرتی، کہتی ہیں کہ ہم بھی بھابھیوں کی طرح محبت کی شادی کریں گی۔ پھر وہ دیدار خاتون سے کہتی ہے کہ علاؤالدین کے لیے کوئی خاتون تلاش کرو۔ اور یہاں پر کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ملعون خاتون کا رول نیگیٹو ہے، مگر ملعون خاتون کا رول نیگیٹو نہیں ہے ناظرین۔ ملعون خاتون تو بس اپنی سلجان اماں کی جوانی کی یادیں تازہ کر رہی ہیں۔ بہرحال نیلوفر اور گونجا خاتون میں ابھی تعلقات اچھے ہیں ناظرین۔ علاؤالدین اور اورحان غازی بھی ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، مگر شاہین شاہ یہاں ایک ویلن کا رول پلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو علاؤالدین بے کو اور باقی تمام سپاہیوں کو اورحان کے خلاف کر کے اپنی طرف کھینچنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے ہمیں کائی قبیلہ دکھایا جاتا ہے، جہاں عثمان غازی کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، مگر تبھی جرکتائے سردار آ کر عثمان غازی کو یہ خبر دیتا ہے کہ بورسا پر حملہ ناکام ہو گیا ہے اور بوران الپ کافروں کی قید میں چلے گئے ہیں۔ پھر عثمان بے جرکتائے سے کہتے ہیں کہ آج شام تمام سرداران کو جرگے میں آنے کی دعوت دو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تکفور فلاویوس اپنے بھائی سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم اپنے بابا کی موت کا انتقام ضرور لیں گے۔ ادھر اورحان بھی یہ سمجھ چکا تھا کہ بورسا کی طرف امداد سمندری راستے سے آتی ہے، اس لیے اس دفعہ اورحان بے سمندری راستے کو ٹارگٹ کرتا ہے اور یہاں پر حملہ کر کے تمام سپاہیوں کو مار دیتا ہے۔ یہاں پر تکفور فلاویوس کا بھائی بھی موجود ہوتا ہے۔ اورحان بے تکفور فلاویوس کے بھائی کو مار مار کے اس کا قصہ یہی پہ تمام کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیلوفر خاتون محاصرے کی جگہ پر جانا چاہتی ہے، جہاں پر اورحان غازی موجود ہے،
मगर लेडी डायन यानी मलहून खातून उसे जाने से रोक देती है, मगर नीलोफर भी मलहून खातून की एक नहीं सुनती और घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद उस्मान सरदार एक जिरगा बुलाते हैं जिसमें ये फैसला किया जाता है कि औरहान की जगह बुरसा की फतह की जिम्मेदारी किसी और को दी जाएगी। इधर शाहीन सरदार और उनकी खातून दीदार बेगम इस उम्मीद में हैं कि ये जिम्मेदारी इनको दी जाएगी। तभी यहाँ पर उनका बेटा भी दिखाया जाता है जो फातिमा खातून से शादी का ख्वाहिशमंद है। फिर दीदार खातून जो कि एक फसादन औरत है, गोंजा खातून को जाकर ये बता देती है कि मलहून खातून ने मुझे अलाउद्दीन की दूसरी शादी के लिए खातून तलाश करने को कही है। उसके बाद हम देखते हैं कि नीलोफर और मलहून खातून हलीमा के लिए परेशान है क्योंकि हलीमा कबीले में कहीं भी मौजूद नहीं है। मगर यहाँ हम देखते हैं कि हलीमा खातून तो अपने भाई के साथ मैदान जंग में मौजूद है और अपनी तेज धार तलवार से कुफ्फार का खात्मा कर रही है। इस तरह ये दोनों बहन भाई काफिरों का सब कुछ तबाह करके वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर वहाँ पर आता है तैकफुर फलावियोस जो देखता है कि वहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है। और फिर तभी उसकी नज़र अपने भाई की लाश पर जाती है और फिर वो अपने भाई की लाश को गले से लगाकर खूब रोता है और बहुत ही रुला देने वाला सीन था नाजरीन। उसके बाद फ्लावियोस को एक पर्ची मिलती है जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि ये कांट औरहान ने किया है, जिसके बाद उसके गुस्से की आग मज़ीद भड़क उठती है और इसी के साथ ही इस एपिसोड का यहाँ पर खात्मा होता है।